بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سنٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم او پنجاب کې یو ځل بیا هغه آئینی بحران کم چې د تیر تقریبا د یوې میاشتې نه زیات وشو چې روان دی. د 8 مارچ نه چې کومه مسله شروع شوې وه ټول مارچ پکې تیر شو، ټول اپریل پکې تیر شو او دارې اوس د مئی هم دغه 11 ورځې تیرې شوې چې دغه آئینی بحران اړو ختمیږي نه. مسلسل نوې آئینی بحرانونه مخې ته روان دي. آئین څه وایي اوسه پورې دا کلیر نه ده. یو اړخ آئین تشریح کوي هغه هم صحیح دی او بل اړخ چې د آئین تشریح کوي نو هغه هم صحیح ده. او یو عام کس د وخت کې دغه سوچ ته مجبوره شوی دی چې آخر دغه یو آئین دی دا دواړه تشریحات څنګه ټیک کیدی شي. یو کس یو خواته راکاږي بل بل خواته راکاږي. چې کوم دی وخت کې نوې بحران راغلی دی هغه په پنجاب کې د گورنر پنجاب د عمر سرفراز چیمه صاحب لرې کېدو حوالې سره دی چې هغوی لرې کولو دپاره نوې وزیر اعظم شهباز شریف صاحب خپله یو ایډوایس یا سمری هغه هغوی ولیږله صدر پاکستان ډاکټر عارف علوي صاحب ته. هغوی 14 ورځې دغه سمري ایثاره کړه او په آخري ورځ باندې دا سمري واپس کړه چې تاسو په دې باندې یو ځل بیا نظرثاني وکړئ دا صحیح نه ده. بیا دوباره وزیر اعظم صاحب هغه سمري ولیږله او د هغې 10 ورځې چې کله پوره کېدې نو د هغې نه پس د صدر پاکستان لخوا هغه سمري مسترد شوه او دا ورته وویل چې زه دغه گورنر نه لرې کوم، دا زما خوښه ده، آئین مطابق ما سره دغه اختیار دی چې زه گورنر ساتم او که لرې کوم. هغوی گورنر صاحب لرې نه که او په سبا باندې مطلب پرون مونږ وکړه پرون کابل رس د وفاقي کابینې اجلاس راوبللی شو هغې کې هم دا خبرې وشوې او بیا کیبنټ ډیویژن د عمر سرفراز چیمه صاحب لرې کېدو حوالې سره یو اعلامیه جاری کړه او ټول گورنر هاوس نه بهر لارې بندې کړې چې هغوی به دغه گورنر هاوس ته نه راځي، هلته نفري تعینات کړه. د هغې نه پس چې کوم آئین وی لګیا دی د سپیکر پنجاب اسمبلی چې کوم دی وخت کې پرویز الهي صاحب دی هغه اټومیټیکلی گورنر څوکۍ ته برابریږي نو هغه هم تیار نه دی چې هغه دغه څوکۍ ته کینی ولې چې هغوی دې وخت کې موجوده حکومت خلاف ولاړ دي او هغوی دغه هر څه نه مني. آئین څه وایي دغه قانون څه لاره خپلوي لګیا دی او زمونږ دغه ټول معامله کې دننه آخر رښتیا او غلط د اولس دپاره څه دي. پارټیانې به ټیک ته دا هر څه کوي خو اولس د حوالې سره کم طریقې ته صحیح وګوري او د ټول جګړه کې اولس د پنجاب اولس او بیا د پاکستان اولس څومره ځپلې کېږي لګیا دي. په دې باندې خبره کوو او موږ سره به سټوډیو کې موجود دي معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب سینئر قانوندان دی او ورسره شاہ فیصل عثمان خیل صاحب هغوی هم سینئر قانوندان دي. ډېر شکریہ دونوں ملمنوں. بٹ صاحب آپ سے بات شروع کریں گے. جو صدر پاکستان صاحب نے ٹویٹ کی جو انہوں نے ان کے آئی ڈی سے آئی یا پریزیڈنٹ ہاؤس سے آئی انہوں نے بھی آئین کا حوالہ دیا کہ جی یہ آئین کا حوالہ ہے اور میں اس آئین کی اس شق کے تحت گورنر کو نہیں ہٹاؤں گا. اور پھر اس کے بعد چند گھنٹوں بعد کیبنٹ ڈویژن کا ایک نوٹیفیکیشن آیا انہوں نے بھی آئین کا حوالہ دیا. یہ دونوں 1973 کے آئین ہیں، دونوں آئین کی پاسداری کر رہے ہیں تو اتنا تذبذب کہاں سے پیدا ہو گیا؟ دیکھیے اختیارات کا جو غلط استعمال ہے نا وہ آپ کو ہٹ دھرمی کی راہ دکھاتا ہے اور آئین میں کوئی حکم نہیں ہے. آئین نے بالکل واضح اسلوب طے کیا ہے کہ ابتداً جب گورنر کی تعیناتی ہوگی تو اس کی سمری جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب بھیجیں گے، وزیر اعظم صاحب وہ بھیجیں گے اور پھر اسے جو ہے صدر پاکستان انڈورس کر دیا جائے گا یا ان کو کہے گا کہ دوبارہ ریویو کر لیں، بھیجیں گے کہ بھئی انہیں کر لو. پھر ایک صورتحال ہوتی ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں ہٹانا ہے اس کے لیے آپ کہتے ہیں اور اس پہ اگر گورنر صاحب کی رائے یہ بنتی ہے کہ یہ کہنا غلط ہے نہیں ہونا چاہیے تو وہ اپنی ڈسکریشن جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں صدر پاکستان اور آپ ان کی ڈسکریشن کو کویسچن نہیں کر سکتے. صحیح یہ اصول طے ہے. آپ نے اس سینیریو میں بھیجا تو وہاں پہ صدارت کے منصب پہ جو مامور ہیں بیسیکلی ان کی ایفیلیشن تو تحریک انصاف سے ٹھہری، جی جو بھیجنے والے ہیں ان کی مخالف مسلم لیگ نون سے ٹھہری اور ہٹ دھرمی کا ایک ماحول تو گرم ہے. تو یہاں پہ توازن کی طرف جانا چاہیے تھا، نہیں گئے. تو وہ پہلے کہتے تھے نا ایک پالیسی چلتی تھی کہ خرید لو اور خرید اگر کوئی بکتا نہیں ہے تو کھچ لو. یہ ایک بہت عرصے تک پنجاب کی سیاست میں یہ اصول رہا. تو یہاں پہ اس کا اطلاق جو ہے
وہ مختلف انداز سے کیا جا رہا ہے. اگر اب آپ کی انڈکشن یہاں پہ عدالتی فیصلے کے مطابق ہوئی ہے, آپ وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں, اور یا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اقدام کیا جائے اور آپ کو ریزسٹنس آ رہی ہے, تو آپ چلے جائیں نا اسی بنیاد پہ عدالت سے آرڈر لے آئیں نا, صحیح, جس سے دونوں فریقین مان رہے ہیں. تو آپ کو یہ سین کریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیبنٹ ڈویژن کو نوٹیفیکیشن سے پہلے عدالت سے رابطہ کرنا چاہیے تو انہیں نوٹیفیکیشن جاری ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. صحیح, یہ ہٹ درمی ہے, ایکسیسو پاور کا استعمال ہے, اور ایک کرپٹ سٹائل آف ایکسرسائز آف پاور ہے. تو اگر وہاں پہ ابہام تھا تو رائے لینے کے لیے عدالت سے چلے جاتے, اس لیے کہ آپ جو بھی حوالہ دے رہے ہیں وہ اس کا تعلق آئینی تشریح سے ٹھہرے گا, دونوں تو کروا لو, اور دونوں طرف سے ابہام وہاں سے دور ہو جائے گا. آپ میں بھی ایک سٹانس ہے, آپ کا صدر مملکت کا بھی ایک سٹانس ہے. تکرار آ گئی ہے تو تکرار کا بیسک طریقہ یہ ہے کہ اسے جنگ کو بڑھاؤ مت نا, اس ایکشن کو کویسچن کر دو عدالت میں. اور وہ عدالت جس کو دونوں مان رہے ہیں, اور وہ عدالت جسے ولنگلی یا ان ولنگلی دونوں مان رہے ہیں, بالکل, تو یو شوڈ گو ٹو دا کورٹ. آپ سین کریٹ کرتے ہیں اور پھر آپ عدالت میں جاتے ہیں, اور پھر وہاں سے عدالت سے ہی اگر اپنے حتمی طور پہ معاملات طے کرنے ہیں تو پہلے کیوں نہیں؟ عوام کو کنفیوژن میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ ابھی بھی عدالت ہی جائیں گے. پہلے کر لیتے تو آپ کی یہ بات کہ عوام اس تذبذب سے بچ جاتی. آئین کا اصول اپنی جگہ طے ہے, جسے دیکھ کے عدالت فیصلہ کر پائے گی. انہیں نہیں چاہیے تھا کہ کیبنٹ ڈویژن سے اس قسم کی بات ہونی چاہیے تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی. صحیح. شاہ فیصل صاحب, تاسو ته هم دغه تپوس وی چې دا دواړه طرفونو ته یو عام کس هم دغه وی چې دا گورنر صاحب دی یا صدر صاحب دی, هغه هم د آئین حواله ورکړه. اب هم رښتیا وی ولې چې هغه دومره غټ عہده باندې ناست دی نو آئین حواله ورکوي. بیا بل خواته پورا کیبنٹ ته هغوی هم د آئین حواله ورکړه, نو هغه خو بیا آئین ته په سوچ کې دی چې آئین یو خواته هم ټیک دی او بل خواته هم ټیک دی, او دواړه بالکل ایکسټریم پوزیشنز دي. زبا دل تداویم چې په آئین کې څه قسمه ابهام نشته. آئین بالکل سٹریٹ فارورڈ دی. دا آئین آرٹیکل 101 داغے پا مطابق اپوائنٹمنٹ آف گورنر اور بیا چکم دے کلا گورنر با فارغی داغے دوان طریقے موجودی دی. صحیح. نو اپوائنٹمنٹ آف گورنر کے چکم دے ایڈوائس آف چیف ایگزیکٹیو دے آغا ضروری دے آف پروونس. خو پا دغا کے چکم دے داغا پا فارغولو کے آئین دیر کلیر دے. 101 کلاس 3 صفحہ دا خبر کئی کہ زاغا تاسو وائنو آگئی کی سمپل دا لیکلی دی چے گورنر shall hold office at the pleasure of the president. صحیح. چې سو پورې پریزیډنټ د خوښۍ هغه پورې به گورنر چې کوم دی هغه به خپل آفس هولډ کوي. صحیح. هلته چې کوم دی د کم د چیف ایگزیکٹیو شو یا دغه شو د هغې کیبنټ څه قسمه رول شته نه. اوس به راشو دا کم چې دا نوټیفیکیشن دی وکړو کیبنٹ ډیویژن والا کیبنٹ ډیویژن دا اوس په دې ټول آئین کې چرته د دې څه پروویژن نشته چې د کم پروویژن لاندې دی دا نوټیفیکیشن کړی دی. نو obviously دی ته لکه دا دی ته ښه علم دی چې داسې سم نشته. د دې د وجې دی معظم بټ صاحب ووی چې دی له پکارو چې دی عدالت ته تللو, خو هغې عدالت ته ځکه لا نړه چې داسې څه پروویژن شته نه په آئین چې کوم دی د آئین تشریح دپاره د هغې خپل درې غټ پرنسپلز دي. پہلنی پرنسپل دا غي چې کوم دی هغه ته وایو مونږ لیټرل لیجز چې کوم ورډ د ورډ سیز چې کوم الفاظ دا غي سدي الفاظ بالکل کلیر دي چې د گورنر شل هولډ آفس ایٹ د پلیزر آف دی پریزیڈنٹ. نو پریزیڈنٹ چې سو پورې خوښي هغې کې ایڈوائس هغې کې کنسلټیشن
د کیبنٹ یا د سی ایم یا د نور چا چې کوم دا هغه بالکل پرووایډډ نه ده. نو کم آرټیکل 101 ته هغه بالکل په دې پوینټ باندې کلیر دی. پاغې کې اپوینټمنٹ اف گورنر او پاغې باندې چې کله به گورنر فارغیږي هغه دواړه پاغې کې موجود دي. خو دې کې ټولو نه غټ ایشو چې کومه ده هغه د آرټیکل 63 ده. دا چې کوم ایشو دا ټولم د دې هارس ټریډینګ یا ممبران خپل لویلټیز بدل کی نو دا ایشوز جوړ شي. نو خبره دا ده چې داسې کیسز په سپریم کورټ کې هم دي. سبا که په هغې باندې 63 لاندې اے لاندې چې ډیسیژن راشي او کاغی ډسکوالیفای شو واپس به دا دغه شي. اوس بله خبره په دې کې دا ده چې د هر یو پروونس کې یو ایډوکیټ جنرالي ایڈوکیٹ جنرل چې کمی چیف لا افیسر آف د پروونس نو چیف لا افیسر آف د پروونس هم چې کم دی اغم داغه اپوینټمنٹ هم چې کم نی یا داغه فارغېدل چې کم دی ام ایٹ د پلیجر آف د گورنر دی آف د پریزیډنټ دی چې پریزیډنټ دی. نو اوس چې پریزیډنټ دی چې سو پورې پریزیډنټ هغه فارغ کړی نه نو هغې نشي دغه کېدی. نو دا بالکل جیسے موزم صاحب نے کہا یہ ہر دھرمی کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور میں دیکھیے ابل سوال جڑی گی زیم چاول بٹ صاحب جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ تعیناتی میں تو ایڈوائس کام کرے گی لیکن ہٹانے میں ایڈوائس کا کہیں پہ ذکر نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ پھر جب تک صدر صاحب ہیں اگر سیاسی سوال کریں تو تب تک پھر گورنر صاحب بھی ہیں. دیکھیے میں نے کہا کہ اس سے ان کے ہونے تک یہ ضروری نہیں ہے, ان کی مرضی تک. میں نے کہا ڈسکریشن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی ڈسکریشن میں اگر یہ چیز ایسی ہونی چاہیے تو ان کی ڈسکریشن جو ہے وہ کویسچن نہیں ہوگی. صحیح, یہ اصول اپنی جگہ پہ بالکل واضح ہے. سو یہاں پہ جو ہے پریزیڈنٹ کی پلیجر پہ, چونکہ بنیادی طور پہ پریزیڈنٹ ریاست کا سربراہ ہے, وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہے, اسی طریقے سے گورنر نمائندہ ہے, صدر کا ریاستی نمائندہ ہے صوبے میں, اور وہاں پہ اگر وزیر اعلیٰ ہے تو وہ حکومتی سربراہ ہے. تو اس طریقے سے ہے, تو ریاست کی ویژن علیحدہ ہے, اس کا ایک پارٹ حکومت ضرور ہے. اچھا سر, ایک چیز جو مجھے کنفیوژن بھی آ رہی ہے وہ میں سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے بھی اور شفیع صاحب سے بھی. نسرین جلیل صاحبہ کا نام گورنر سندھ کے لیے دیا گیا ہے, اب تعیناتی کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیا یہاں پر بھی صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سمری واپس کر دے؟ ہر صورت میں, ہر حالت میں یہ اختیار تو صرف اور صرف صدر ہی کو حاصل ہے. روک سکتا ہے وہ, یقینی طور پہ کر سکتا ہے. اگر وہ چاہے تو نسرین صاحبہ گورنر نہیں ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی, اگر چاہے نہیں, اگر ان کی ڈسکریشن میں یہ چیز جو ہے ایسی ہے جو کہ جس پہ علیحدہ رائے قائم کرنی چاہیے تو کر سکتے ہیں. دیکھیں پریزیڈنٹ اپنے فیصلے, ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ وہ جس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ایوالو کرنا پڑے گا اپنی ذمہ داری کو. جہاں تک اصول کی بات ہے تو یس, انہوں نے ہی سمری ایکسیپٹ بھی کرنی ہے اور وہ چاہیں تو علیحدہ رائے بھی لے سکتے ہیں. یہ جو ایک بات ہوتی ہے اکثر کہ جی 2 ہفتے ٹائم ہے, اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو وہ صرف ایک سمبولک عہدہ ہے, آٹومیٹیکلی ایکسیپٹ ہو جائے گی 18 امینڈمنٹ کے بعد. یہ کیا بات ہے؟ نہیں, ایسی اختراع کوئی نہیں ہے. جیسے فیصل نے آپ کو 101 کا حوالہ دیا آرٹیکل کا, اور اسے آپ بے شک آرٹیکل 48 کے ساتھ ملا کے دیکھ لیں, ایسی بات نہیں ہے. یعنی جو کہہ رہے ہیں کہ جی آٹومیٹیکلی ایکسیپٹ سمری تسلیم ہوگی, ایسا کچھ نہیں ہے. نتھنگ آٹومیٹک. وہ ایکسیپٹ کریں گے. اور یاد رکھیں کہ صدر جو ہے نا وہ وفاق کا سربراہ ہے, ریاستی سربراہ ہے. ہی از ناٹ سم تھنگ آرڈینری. آپ کے وزیر اعظم کی جو حلف برداری ہے اس کا بھی انویٹیشن جو ہے آپ کو پریزیڈنٹ نے دینا ہے, اس نے سائن کرنا ہے. الٹیمیٹ سگنیچرز جو ہیں وہ سربراہ حکومت کے ہیں, مملکت کے ہیں, جو کہ بلحاظ عہدہ صدر ٹھہریں گے. صدر پاکستان ہے. شاہ فیصل صاحب, اب دا نوے گورنر تعیناتی کمونگا دا سندھ گورنر خبروں کو نسمری وزیر اعظم صاحب لے گلے دا دا نسرین جلیل حوالے سا سنگا ذکر ہو کہ لرے کے 2 حوالے سرا دا چیف ایگزیکٹو سے ایڈوائس نشتا خو لگولو حوالے سرا ایڈوائس تارا تو ہے چھے ہم دغه آئین کے دننا ایڈوائس خوشتا و ایڈوائس منلو سمرا پابندی را پسدر باندې خپل خوخم کولی شي چې هغه دا وجه د زنانه زما په خیال کې د عہده را پارټیک نه زه نه منم. پہلا خو خبره دادا چې آلریډي موږ سره یو گورنر شتا چې سو پورې ذرا سندھ یادو ما سر, سندھ والا استعفا وکړه.
اگی کی چکم دا کوشچن کا تاسو ریپیٹ کے ما دا ہوئے سر گورنر سندھ پارا دا ایم کیو ایم طرف نا دا نسرین جلیل بی بی نوم راغلے دے او آغا سمری وزیر اعظم لے گلے دا صدر پاکستان تا جی نو علتا کیا عہدہ خالی دا آیا نسرین جلیل بی بی سنگا چی پی ٹی آئی نیریٹیو ہوم بیلٹ کا چی اغوی یو خط لکلے و زمانگا ریاستی ادارے خلاف بھارت تا انڈیا تے لکل کڑیو نو آ کافی یو ریزسٹنس دا پی ٹی آئی طرف نہ دے نو آیا دین اپس دا اختیار ہم صدر سرشتا چی دا اغوی ایکسپٹنس انہیں کی چی دا گورنر پتور نہ لگو بالکل وجہ دادا چې د کم ورډ یوز شوی دی په آرټیکل 101 کې هغه چې کم دی هغه ایڈوائس دی جی صرف ایڈوائس دی هغه ایڈوائس کولی شي خو ډیسیژن چې کم دی یو سر ای مشوره ورکول یو ای ډیسیژن میکنگ پاور چې کم دی هغه گورنر سره دی دا پریزیډنٹ سره دی سوري صدر صاحب سره دی نو چې سو پورې دا ټول مسلې چې کوم دي دا ال برازي چې سو پورې دا پریزیډنټي نو گورنر به هغه راځي چې کوم د پریزیډنٹ ډسکریشن کې کمپیټنٹ کسي او دغه موضوعي او سر که گورنر پریزیډنٹ لګول غواړي او ایڈوائس پرایم منسٹر نی ورکړي دا ممکنه ده پک آئین کې خدا صفا لیکلی دی چې on the advice of the Prime Minister. صحیح بٹ صاحب میں بریک میں جا رہا ہوں یہ سوال میرا ہے کہ خیبر پختونخوا کا گورنر کی سیٹ بھی خالی ہے تو کیا یہ چانس ہے یا ممکنات ہیں کہ صدر صاحب کسی پی ٹی آئی کے بندے کو جو ہے یہاں پہ گورنر لگا دیں یا نہیں ایڈوائس جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی یقیناً فیصل نے ٹھیک کہا ہے اس صورت میں ایڈوائس تو آئے گی ہی لیکن وہ جو آپ نے پہلے نریٹو کی بات کی ہے نا اس کو میں ساتھ ملا کے دیکھوں وہاں پہ ریاستی ایک ایسی بات کی گئی جو نریٹو بلڈ اپ کیا گیا نا ایم کیو ایم کے والے سے تو بات لا یہ ہے بیسیکلی آئینی اصطلاح یہ ہے کہ اگر آپ ملک کی سالمیت ملک کے قیام ملک کے اس کے خلاف کوئی اقدام اٹھاتے ہیں تو ایون آپ مجلس شورا کے ممبر نہیں بن سکتے جو اگنائٹر بلڈ بھی کیا جو ہے اور یہ ہے ہمارے آرٹیکل 62 کو ملا کے دیکھیں نا تو یہ ادھر موجود ہے لیکن اس چیز کو میں نے کہا کنسیڈر کرنا پڑتا ہے نا پریزیڈنٹ کو تو وہ یقیناً اپنی رائے سازی میں اس نریٹو کو بھی تو ایگزامن کریں گے پھر فیصلہ وہ جو بھی کریں لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کرنا ایڈوائس پہ ہی ہے تو وہ اپنی آبزرویشن آئین میں ایڈوائس ہے کہ چیف ایگزیکٹو کی ہوگی اور عملی طور پہ ایڈوائس جو ہے وہ پارٹی کے سربراہ کی ہوگی وہ ایک علیحدہ عمل ہے جس میں بات کی جا سکتی ہے ایک چھوٹی سی بریک دیوا کے منہ دمے طرف تا دمے چاپس راشو نو دوانو مشرانو نہ تپوس کوما چې د پنجاب وزیر اعلی صاحب بیا سکی ولې چې دا گورنر که په څوکۍ ناست دي او دغه چې کوم یو سپریم کورټ کې کیس روان دی د آرټیکل 63A حوالې سره نو پنجاب کې ووټ شوی دی هلته کې د پی ټي آئی چې کوم منحرف ممبران دي هغوی ووټ اچولی دی که هغوی د ډي سیټ شو سیټ د هغوی خالی شو نو بیا به څه کېږي یو وړه شان دمې نه پس تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو مونږ خبره کوو لګیا یو پنجاب کې چې کوم آئینی بحران روان دی او پنجاب سره سره د خیبر پختونخوا د گورنر څوکۍ هم خالی ده او د سند گورنر څوکۍ هم خالی ده د پنجاب د گورنر څوکۍ حوالې سره د وخت کې سیاست روان دی او دواړه طرف ته یو سخت رویه ده چې هغه اختیار کړی شوې ده کوشش نه دی روان چې خپلو کې یو ځای شي او موږ سره په دې باندې خبرو دپاره سټوډیو کې موجود دي معظم بټ ایڈوکیټ صاحب او شاه فیصل عثمان خیل صاحب دواړه سینئر لایرز دي د سپریم کورټ د هائی کورټ او دغه ټول آئین باندې کافی جوہر نظر ہوم لری بٹ صاحب جس طرح ہم لوگ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے گورنر کی تقرری ایک تو یہ کہ ابھی ہمارے پاس اسپیکر بلحاظ عہدہ اب وہ گورنر ہیں خیبر پختونخوا میں بھی اور سندھ میں بھی جب تک نیا گورنر نہیں آتا میں نے سوال کیا کچھ قانون دانوں سے تو انہوں نے کہا کہ جی گورنر تو گورنر ہی ہوتا ہے یہ تو قائم مقام ہے ان کے پاس وہ اختیار نہیں جو کہ فل گورنر کے پاس ہے لیکن صوبائی حکومت بضد ہے کہ نہیں ان کے پاس فل فلیج اختیار ہے ایک سائن تو کرنا ہوتا ہے وہ یہ کر لیتے ہیں تو ایک تو یہ کہ یہ عہدہ خالی ہے کوئی فرق پڑتا ہے اس سے دیکھیے گورنر کا منصب اپنی جگہ پہ تقاضا کرتا ہے کہ گورنر ہونا چاہیے قائم مقام گورنر جو ہے میں نے کہا وہ نمائندہ ہوتا ہے وفاق کا صحیح سو معمولات جو ہوتے ہیں وہ نبھا سکتا ہے تو قائم مقام گورنر کی اصطلاح تو موجود ہے ہی ماضی میں بھی تھی اور اب بھی ہے اور یہی ایک طریقہ کار موجود ہے صحیح سو جب تک آئیں گے نہیں تب تک یہ رہیں گے اسی طریقے سے چلتا رہے گا مسئلہ صحیح تو ہونا تو چاہیے دیٹ از اے کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ
کہ اس لیے کہ اسپیکر جو ہے وہ اپنے کام کو سنبھالے، اس پہ تو ایڈیشنل بوجھ آ گیا گورنر نا۔ صاحب جو قائم مقام ہیں وہ لانگ ٹرم فیصلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ بجٹ سائن کرنا ہے، ایکٹ پہ سائن کرنا ہے، جب تک وہ ایکٹ پہ سائن نہ کرے ایکٹ تو ایکٹ نہیں ہوتا۔ دیکھیے ریگولرائز ہو سکتا ہے، اگر قائم مقام گورنر نے اگر پروسیجر کے مطابق سگنیچرز کیے ہیں تو وہ ریگولرائز ہو سکتے ہیں، تو ریگولرائزیشن از آلویز دیئر۔ تو جو چیز ریگولرائز ہو سکے، اگر اس میں کوئی ایسا نقطہ آ بھی جائے تو وہ سالڈ پرنسپل نہیں ہے کہ وہ انڈو ہوگا، صحیح۔ تو لہٰذا وہ ریگولرائز ہو سکتا ہے۔ ریگولرائز کا مطلب یہ ہے کہ جو اس پہ سکم رہ جائے گا تو بعد میں آنے والوں سے دیکھ سکتا ہے اور اسے نبھا سکتا ہے۔ شاہ فیصل صاحب تاسو بدی بارہ کے سوایا چی دا گورنر سوکے خالدہ اس گورنر لگے دو طریقہ کار تاسو ایکسپلین کا بٹ صاحب موئے چاہے کہ بدا وزیر اعظم ایڈوائس ہوئی، وزیر اعظم ایڈوائس تا سندھ حوالے سرا خوشتا خدا خیبر پختونخوا حوالے سرا نشتا، سندھ والا ہم نہ لگی چاب ایکسیپٹ شی اس گورنر نوی نو بیا کم کس پا مسئلہ جوڑی دی شی؟ لا کی چکم دے دا ایکٹنگ گورنر باقاعدہ کانسیپٹم شتا پائن کے دا لیکلیم دی چکلا گورنر نہیں نو داغا پزیبا سپیکر صاحب چکم دے آغا با ایکٹنگ گورنر داغا کئی اس چسو پورے لیگل ریکوائرمنٹ فلفل شوے نہیں، جی جی ایڈوائس راغلے نہیں نو آغا پورے آغا سوکے چکم دے خالی نشی پاتے کے دے۔ صحیح۔ التبا لازمن ایکٹنگ گورنر چکم سو کی اب لگی اور اگر آئین مطابق بکی گی داغا با نوٹیفیکیشن کی گی اگر با ایز این ایکٹنگ گورنر کی گی اور باقاعدہ دی کہ پریویسلی دا اٹ از not the first time پریویسلی ایکٹنگ گورنرز چکم دی دا راغلی دی اور قانون کے باقاعدہ دا گورنرز اور دا ایکٹنگ گورنرز دا ایکسپلین کری دی چی دا دی پاورز دی دا ٹول ایکسپلین شوی دی نو کم دا غچ دے دا گورنرز پوسٹ چی دے دا خالی پریخیدی نے چیزا کا چی دا لکا دا گورنر چی سمر ایکٹیویٹیز دی آغا آئین جوڑے دو ٹائم کے کم کنسٹیچوئنٹ اسمبلی واغی تا پتہ ہوا چی دا گورنر دا غدی نو آغی ایکٹنگ گورنر کی خید آئین کے نو ایکٹنگ گورنر دا کانسیپٹ آئین کے پخپلم موجود دے اور چی آئین کے موجود دے نو آغا بالکل آغا ٹولے کاروائیں کولیشی چی کم گورنر کولیشی۔ بالکل۔ بٹ صاحب ایک کیس جو بھی بریک سے پہلے شفاظ صاحب نے بھی ذکر کیا 63A کا، اور ہم بھی بڑے انہماک سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ فیصلہ آ جائے۔ آپ نے اسی شو میں کہا تھا کہ 3 سے 4 دن، ہفتہ لگ جائے فیصلہ آ جائے گا۔ آج ہم تقریباً اس کے مہینے بعد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کیس ابھی تک چل رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ آرٹیکل 63A قومی اسمبلی میں تو کسی بھی پی ٹی آئی کے منحرف ممبر نے ووٹ نہیں ڈالا، وہ تو ان کا ایک گلہ ہے پی ٹی آئی کا کہ جی انٹینشن ہے ان کی، کسی نے ووٹ ڈالا نہیں، آئے تھے سائڈ میں بیٹھے رہے، 174 نمبر ہو گئے۔ پنجاب اسمبلی میں جو حکومت میرا خیال ہے 14 یا 15 MPs پہ بنی ہے، وہاں پہ 25 سے زائد منحرف ممبرز نے ووٹ ڈالا ہے پی ٹی آئی کے، جہانگیر ترین گروپ کا بھی، علیم خان گروپ کا بھی۔ اب گورنر صاحب سیٹ پہ ہیں، ان کو نہیں ہٹایا جا رہا۔ وزیر اعلیٰ صاحب کتنے دنوں کے مہمان لگ رہے ہیں اگر آرٹیکل 63A کا فیصلہ ہوتا ہے؟ دیکھو میں نے جو کہا تھا نا، میں نے یہ کہا تھا کہ ہماری عدالت عظمیٰ جو ہے 4 دنوں میں یہ جو نو کانفیڈنس موو کا فیصلہ ہے جی اس سے پہلے وہ کر سکتی ہے۔ جی بالکل، آپ نے تو میں نے کہا کہ یہی 4 دن اسے لگنے چاہیے، وہ تو پھر وہ بھی کر سکتی ہے ہاں جی جو انہوں نے پینڈنگ رکھا ہوا ہے۔ بالکل، تو چاہیے یہ تھا کہ وہ کر دیتے۔ تو میری بات یہ تھی کہ اگر اس وقت وہ فیصلہ کر لیا ہوتا تو یہ جو سبسیکوئنٹ کوسچنز آپ کر رہے ہیں نا یہ نہ ہوتے، تو عدالت شاید ملک اتنا نہ جاتا۔ تو عدالت عظمیٰ نے وہ دونوں فیصلے نہیں کیے جو انہیں، ایک تو سو موٹو نوٹس لیا تھا وہ جو سندھ ہاؤس پہ حملہ ہو گیا تھا، اور جو دوسرا پریزیڈنٹ نے ریفرنس بنا کے بھیجا تھا اس پہ تو انہوں نے فیصلے کیے نہیں۔ اس کے بعد آنے والے مرحلے میں اگر وہ کر لیتے تو یہ واقعی نہ ہوتا۔ میں نے یہ بولا تھا۔ اب دیکھو آگے آ جاؤ، فیصلہ آئے تو پھر تعین ہوگا نا۔ پنجاب کو ملا رہے ہو آپ وفاق سے، قومی اسمبلی سے، تو معاملات تو دونوں طرف سے اپنی اپنی نوعیتوں سے ایک ہی جیسے ہیں۔ لیکن وفاق میں ووٹ نہیں ہوا تو پنجاب میں ہوا ہے، نہیں ہوا، لیکن بات یہ ہے کہ اب اس کی بھی تو تشریح ہوگی نا کہ سندھ ہاؤس میں کیوں جا کے بیٹھ گئے۔ یہ بھی تو ہوگی کہ ووٹ ادھر جائے گا،
یہ بھی تو ہوگی کہ وہ ایسے کر رہا تھا. مطلب دیر از ایویڈنس جس کی بنا پہ عدالت کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ویدر انٹینٹ تھی, کمیونیکیشن ہوئی ہے, ادروائز یہ تمام چیزیں فیصلہ کس نے کرنی ہے؟ فیصلہ عدالت نے کرنی ہے. تو اس ابہام سے ہم نکل سکتے ہیں, 4 دن لگا لے عدالت, فیصلہ کر لے, تو ابہام سے نکل سکتے ہیں. یہ کام تو عدالت ہی کرے گی نا, ابھی بھی وہ کام تو لٹکا ہوا ہے, سو عدالت نے کرنا ہے. اچھا ایک چیز جو کہ پروسیس ہے کہ اسپیکر نے اس کا پھر ریفرنس بنانا ہے, الیکشن کمیشن کو بھیجنا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 25-26 MPAs ہیں یہ تو گئے؟ دیکھو پہلے تو یہ ان کو بجٹ کی سے نکلنا پڑے گا, دوسری طرف سے قرضہ ریفیوز ہو گیا, تیسری طرف جو ہے ہو سکتا ہے اس کے ذریعے انہوں نے 5 سال پورے کروانے ہوں ان ڈیٹس وغیرہ کے ذریعے, اور پھر وہ الیکشن پہ جائیں. دوسری طرف اپوزیشن کہہ رہی ہے الیکشن کرواؤ. دیکھو الیکشن بھی پرابلمز اپنی جگہ پہ, لوگوں سے پوچھو. کانسٹیٹیوشن میں بھی بنیاد یہ ہے کہ عوام اپنے چوزن ریپریزنٹیٹیوز کے ذریعے اپنے جو ہے اپنے کاز کو ریپریزنٹ کرتی ہے. اب وہاں پہ سٹینڈ سٹل ہو گیا ہے, تو بہتر ہے نا کہ چیز کو دوبارہ عوامی عدالت میں بھیج دو, عوام فیصلہ کر لے کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں, ان کا کانشیس کیا کہتا ہے. تو پھر جہاں تک اپروچ ہے وہ تو الیکشن کی ہے کہ الیکشن کرواؤ. اب لٹکا لو جتنا لٹکانا ہے, وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہوگی, اسٹیبلشمنٹ کی وجوہات ہوں گی, نیشنل انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہوگی, وہ پھر ایک ایسی چیز ہے جو ان سین ہے. لیکن وہ ہم تو فی الحال جو سپریم کورٹ میں کیس پہ بات کر رہے ہیں شاہ صاحب, چکم آرٹیکل 63A امدستاسو جماعت لخوا تلیو او بیا بہرحال التکے ہو صدارتی ریفرنس ہومو چھ پدی باندر لگا فیصلہ راشی چکم سندھ ہاؤس کے خلق تی داوی انٹینشن باندر خبر اوشی انٹینشن خبر با سائٹ تکو او قانون داوی چکلا ہوئی پارٹی پالیسی ووٹ واچی نو پنجاب کے ہوئی ووٹ ہم واچو او ہوئی اس عمل تک ناستی سب آیا چھ دا آئینی توگا باندے دا MPAs او بیا دا وزیر اعلیٰ صاحب الیکشن ارسا بیا دوبارہ نل انوائٹ شی. obviously دا خو ما تاسو ته ووایي چې څومره پورې که دې ته په هیسټ کې دا ډیسیژن ونشو چې څنګه مخکې دی د عدالتونه د شپې لګي د اتوار پر ورځ هم لګي چې کله ارجنسي ځي نو څومره وخت چې تیریږي په داسې حالاتو کې کمپلیکیشنز به جوړیږي او نننې چې کوم نیوز دی روغ کیبنٹ چې دی هغه سبا انګلینډ ته روان دی نو دا حالات چې کوم دي ولې روان دی زمونږ ډیسیژنز انګلینډ نه به راځي نو خبره داسې ده چې خبره داسې نه ده چې اوس که مونږ په اپوزیشن کې ناست یو او چیف ایگزیکټیو چې کوم دی د هغه بل پارټی دی خو هغوی هم پریشانه دي هغوی ته هم دومره مسایل دي پیټرول چې کوم دی هغې پرایسز ته وګورئ چې څومره کموډیټیز ستاسو ټایم والا پرایس ته سیم او نو هغه چې کوم دغه د وجې دی راغلی و هغه خو دی الټه نور هم سیوا کو نو ښکاري داسې چې عوام که دی څومره الیکشن ډیلی کوي دی خپل ځان دپاره نقصان جوړوي او اینډ آف دی ډے دا به وي چې د عمران خان خلاف چې کوم زموږ قید خلاف کوم هغه پروپیګنډه کې دا هغه پروپیګنډه اوس خمیازه به هم دی بوکتاوي. اصل کې صاحب نن پېښور هائی کورټ کې یو کیس سماعت دوران جسټس اشتاق ابراهیم صاحب سره مارکس ورکړي دي چې خیبر پختونخوا حکومت جلسې خو کولی شي سیاسي هلو ځلو لپاره هلیکاپټر استعمالولی شي خو خلکو ته چینی لپاره سبسډي نه ورکوي چې فیډرل ګورنمنټ پرون چینی هم ارزان کړه صرف آیل کوکنګ آیل باندې هغوی 180 روپۍ سبسډي هم ورکړې ده. بهرحال دا خبره سیاسي دي خو خبره به هم کوو چې دا ماحول به څنګه د سیاست نه روزي او انتظامي توګه ته به ځي یو اډیشن د مې نه پس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او موږ خبره کوو لګیا یو د آئینی بحرانونو حوالې سره معظم بٹ ایڈوکیٹ صاحب اور شاہ فیصل عثمان خیل صاحب موږ سره موجود دي. بٹ صاحب ایک جو اس وقت سیناریو بنا ہے ریاست اور حکومت الگ الگ پوزیشنز پہ کھڑی ہے اور بہت دور کھڑی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ جس طرح ابھی ہم نے صوبائی بجٹ کی بات کی کہ گورنر نے سائن کرنا ہے تو وفاق کا بھی ایک بجٹ ہوتا ہے اور اس پر بھی صدر پاکستان نے سائن کرنے ہوتے ہیں, جتنی بھی قانون سازی ہوگی صدر پاکستان اس پہ دستخط کرے گا تو گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا. صدر پاکستان کا اور وزیر اعظم کا اتنا دور ہونے کا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے, درمیان میں انفورسمنٹ گیپس آپ کو جو دکھائی دے رہے ہیں نا انہیں فل کرنے والی اسٹیبلشمنٹ بھی موجود ہے.
سو امور جس طرح آرمی ایکٹ کے اوپر سارے اکٹھے ہو گئے تھے، ایکسٹینشن کے معاملے میں اکٹھے ہو گئے سارے، نظام چلتا ہے، اس کے لیے رولز آف بزنس موجود ہیں، وہ ہوتا رہے گا. یعنی یہ سائیکل نہیں رکے گی. صدر بھی تنخواہ لیں گے، وزیر اعظم بھی تنخواہ لیں گے، اور PTI کے MNs بھی لیں گے، 155 MNs ہیں، سب لیں گے. تو وہ چلتا رہے گا، اس کو رکاوٹ نہیں ہونی. باقی جو کنفیوژن ہے وہ سٹیزنز کے لیے ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. صحیح. شفاعت صاحب سبا وایا چې دا کم ما خبره د بټ صاحب مخامخ کې خدا چې دواړه یو بل ډېر لري دي، صدر صاحب او وزیر اعظم صاحب د دې لري کېدل پارټي به یو سایډ ته کو، PTI PMLN JUI ANP د ریاست دپاره څومره غټ نقصان دی دواړه یو بل لري دي. زه خو به په دې وخت کې صرف هم د دې یو حل دی فی الفور الیکشن کول. صحیح. او بټ صاحب مو چې الیکشن وکړي پبلک لاړ شي. دا بالکل ځکه چې اوس مونږه د آئین حقیقت دا دی داسې بحران ته ورغلو چې ډیسیژنز نه کیږي، که کیږي امپلیمنٹ کیږي نه، که امپلیمنٹ کولو کوشش کیږي عدالتونو ته به ځي، عدالتونو نه به ډیسیژنز راځي. نو آئینی طور باندې مونږ په داسې یو ځای کې ولاړ یو چې مونږ ته دې ټایم کې صرف و صرف یو لاره ښکاري د دې بھور نه وتو دپاره، هغه چې کوم دی هغه الیکشن دی چې مونږ یو ځل بیا الیکټوریټ ته لاړ شو او بیا یو نوی ګورنمنټ راشي چې کوم د عوام مو اوازي، هغه دغه یو حل دی. صحیح. او هغه آئین کې دغه پروویژن موجود دی. بټ صاحب آئین میں پروویژن موجود ہے. بہرحال خبره به په دې باندې مونږ وکړه او اخري سیگمنٹ به زمونږ لږ د پېښور حوالې سره وي. پېښور هائی کورټ بار الیکشن حوالې سره به خبره کوو. معظم بټ ایڈوکیٹ صاحب د پاکستان تحریک انصاف چې کوم انصاف لایرز فورم دی، پیپلز لایر فورم دی، یا څومره هم د وخت کې چې کوم فورمز خپلو کې وضع شوي د هغوی متفقه امیدوارو لږ ساعت وړاندې پورې او اوس د هغوی امیدوار نه دی. ولې د هغوی امیدوار اوس معظم بټ صاحب نه دی او ولې پاکستان تحریک انصاف دا فیصله وکړه چې هغوی به خپل امیدوار راولي کوم چې نشي راوستی؟ او ظاهر شاه تورو صاحب خپل بیان جاری کړ چې مونږ به د بلې پارټۍ امیدوار نه سپورټ کړو. شان دمه اخلو او د دمې نه پس چې کله مونږ واپس راشو خبره کوو د حوالې سره چې آخر ولې خبره دې حد ته لاړه چې د ډسټرکټ لیول باندې خو اتحاد قایم و، د انصاف لایرز فورم پریزیډنټ راغی، خو چې کله هائی کورټ ته خبر راله نو د اتحاد مات شو. یو ډېر شان دمې نه پس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او هلې ځلې هر کال د انتخابات روانې وي. د پېښور هائی کورټ بار الیکشن په 14 مئی خالی په ورځ به کیږي او دغه هائی کورټ بار الیکشن دپاره معظم بټ ایڈوکیٹ صاحب امیدوار و د مختلف پارٹیانو لخوا، خو لږ ساعت وړاندې هغه اتحاد مات شو. بٹ صاحب ایک تو یہ کہ کون کون تھا اس اتحاد میں جب ڈسٹرکٹ لیول پر الیکشن ہو رہے تھے، اور ابھی جب آپ کی الیکشن کی باری آئی تو اتحاد سے کون کون باہر ہوا؟ 26 جنوری 2022 کو یہ اتحاد ہوا تھا. اس اتحاد میں جو پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ تھے وہ اجمل تھے، جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابقہ نائب صدر بھی تھے، اور تحریک انصاف کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے ان کو ہیڈ کر رہے تھے، چیئر کر رہے تھے. ان کے ساتھ سعد اللہ مروت صاحب تھے جو صوبائی صدر ہیں تحریک انصاف کے، اور اس کے ساتھ شاہ فیصل صاحب تھے جو مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں، شاہ فیصل الیاس صاحب جو مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں تحریک انصاف کے. اور پی ایل ایف کی طرف سے گلاب شاہ ایڈوکیٹ تھے، اور یہ نیگوشیٹ ہوا اور یہ فیصلہ ہوا کہ ڈسٹرکٹ میں ہم علی زمان کو سپورٹ کریں گے، ان کے کینڈیڈیٹ کو، اور ہائی کورٹ میں وہ مجھے سپورٹ کریں گے. اور اسی دورانیے میں پھر یہ بات بھی آئی کہ ڈسٹرکٹ کے لیول پہ ان کی اپنی بھی یوتھ کی ایک آرگنائزیشن ہے، انہیں بھی اعتماد میں لینا پڑے گا. تو پھر ان کو بھی اعتماد میں لیا گیا اور وہ بھی پھر باقاعدہ ڈاکومنٹ سائن ہوا، اور اس کے بعد ہم نے مکمل سپورٹ جو ہے وہ دی علی زمان کو. اور پھر وہ جب کامیاب ہو گئے تو انہوں نے باقاعدہ شکریہ، علی زمان صاحب جیت گئے تھے، علی زمان جیت گئے، اور ہم نے فل فلیج سپورٹ دی انہیں. ابھی یہاں پہ رمضان کے آخری عشرے کے دورانیے میں مجھے سی ایم ہاؤس بلایا گیا، اور سابق جو گورنر ہیں ہمارے وہ شاہ فرمان تھے، ان کے ہمراہ نجی تھے، اور ان کے نجی، ہاں مجھے پورا نام ان کا نہیں آتا لیکن یہ اپنے تھے بیرسٹر سیف تھے.
اور اس کے یہ لوگ یہ موجود تھے، اور مجھے انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ الائنس کے کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن ہمیں اوپر سے حکم ہے، ہمیں ایکسکلوسیولی ہمیں اپنا امیدوار چاہیے، ہم فلی اسے بیک کریں گے، لیکن تحریک انصاف کا ہوگا وہ کینڈیڈیٹ۔ میں نے انہیں کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ میں الائنس کا کینڈیڈیٹ ہوں، اور اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کے نتائج بھی بہت غلط نکلتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے پھر کہا کہ آپ ٹائم لے لیں، انہوں نے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا۔ اگلے دن جو ہے میں نے اس درمیان رات کو، جو کہ مجھے اوریجنیٹ کرنے والے تھے ستار خان ایڈوکیٹ، ان سے رابطہ کیا، سعد اللہ مروت صاحب کو بھی آن بورڈ لیا میں نے، جو صوبائی صدر ہیں انصاف تھے، لے کر آیا، اور انہیں ان کی بھی نوٹس میں لے کر آیا، اور پھر باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی ستار خان صاحب کے آفس میں، اور انہوں نے بلوایا بھی تمام ساتھیوں کو اور مشورہ مشاورت بھی دی۔ اس کے بعد جو ہے ہم گئے اور ہم نے جا کے وہاں پہ اپنی گزارش کر دی کہ جناب یہ سچویشنز یہاں سے ایسی نہیں بن رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ پھر ہمیں اپنی سپورٹ وڈرا کرنی پڑے گی، مطلب آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا کہ جی آپ کی سپورٹ رہنی چاہیے، الائنس ٹوٹنا نہیں چاہیے، یو نیڈ اے پریزیڈنٹ جو کہ آپ کی سپورٹ سے آئے، کہ جو یو نیڈ اے پریزیڈنٹ کہ کل اگر ایشوز اٹھتے ہیں تو ہی کین ہولڈ اے فیئر ڈائلاگ اینڈ کین ریپریزنٹ یور کاز۔ اور میں نے انہیں کہا بھی کہ ایسا ہے کہ سملیرٹی آپ کی اور بھٹو صاحب کے دورانیے میں ان کو پیش کیے چیلنجز میں اتنی زبردست ہے کہ آئی وڈ لو ٹو بی اے پارٹیسپینٹ ان دیٹ پروسیس، کہ جس میں میری ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ میں عدالت سے وہ ان سوالات کے جوابات حاصل کروں جو آج آپ اٹھانا چاہ رہے ہیں اور کل ذوالفقار علی بھٹو اٹھانا چاہتے تھے۔ تو میں نے کہا، لیکن وہ ایڈمنٹ تھے۔ پھر میں نے ان کے سامنے دو صورتیں رکھ دی۔ پہلی صورت یہ کہ آپ ستار خان سے ملیں گے، اور آپ ملیں گے جا کے یہ اپنے اسعد اللہ مروت صاحب کو بورڈ لیں گے، بیکاز یہ کن کو کہا آپ نے؟ یہ میں نے فرمان صاحب کو کہا، سابق گورنر کو، سیف کو بولا، اور میں نے کہا کہ آپ انہیں آن بورڈ لیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا معاہدہ ان سے ہوا تھا۔ اچھا بٹ صاحب اس وقت میرے پاس ٹائم تھوڑا، اس وقت انعام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انصاف لائرز فورم سے ان کا تعلق ہے اور غالباً ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بھی ہے۔ انعام صاحب تاسو پروگرام کیا کړی سر دا راته وایي چې دا اتحاد ولې مات شو د ډسټریکټ په لیول تاسو ټول راغونډ شوی ملګري وکیلان شپږ اوه کاله پس هغوی شکست خوړه ټول ورته راغونډ شوي وی دې ځله چې کله ستاسو ووټ ورکولو نمبر راغی نو اتحاد مات شو بٹ صاحب وی ما ته وی چې پارټي جوائن کا ګرنے سپورٹ کوو۔ بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اول خو زه ډېر معذرت سره وایم چې دا خو پاکستان جوړ شوی دی، نو د بار روایات را روان دي، هر کال الیکشنې کېږي، په مارشل لا کې هم د بار الیکشنې نه دي سټاپ شوي، دا داسې یو جمهوري سسټم دی په وکیلانو کې، خو تر ننه پورې د بار د ایجنډې یا بار کې اتحادونه داسې په سوشل میډیا نه دي ډسکس شوي، که نه دا د وکیلانو خپل اندروني معاملې وي او د وکلا برادري یو خپل یو سسټم هغې کې هغې لګیا وي، تر کومه پورې چې د اتحاد خبره ده نو هغه خو داسې وه چې لګیا وي، د مخکې نه دا رواج را روان دي، سیاسي حکومتونه د هر چا خواهش وي چې زمونږ ملګري دی، زمونږ خلک دی، هر ځای کې کوي کامیاب وي، دا یو نیچرل خبره ده، د تیرو حکومتونو مطابق د دې حکومت به هم دغه خواهش وي۔ اوس که څوک مخکې راځي په خپله دا بټ صاحب چې کومه خبره وکړه که نه نو یو کینډیډیټ ته چې دا پته نه چې ماله به ووټ سیاسي پارټي راکړي او که وکیلان به راکوي، نو مونږ خو به څه وایو چې په هغې به د هغه څه خپل څه سوچ وي، زمونږ خو دا سوچ دی چې دې کې به وکیلانو پسې دی، ووټ به د وکیلانو نه اخلې، مراعات به د حکومت نه اخلې، بټ صاحب چې چا سپانسر کړی نو د هغې به د هغه راغی او د پیپلز نه یې ټیکټ واخیست، څومره پورې مونږ ته انفارمیشن و، زمونږ ډېر ښه مشر دی، زمونږ د دې کشر ورور زمونږ ورور دی، زمونږ د ټیم ملګری دی، مونږ یې ډېر عزت وکیلانو کې دا یو خبره ډېره ښه ده چې ټول د یو بل عزت او احترام کوي، او دا خو بیا ډېر سینیر دی، نو دی هلته نه راغلل، بیا څه کسانو سره مشرانو سره خبرې هم کوي چې مونږ به الائنس کوو، د هغې نه بعد زمونږ د مشرانو یا زمونږ د پارټۍ د ملګرو دا خواهش و چې یاره که دې وخت دې حالاتو کې زمونږ یو سړی څوک الیکشن کولی شي نو زیاته ښه وي، دی د افرقو دی په خپل مشران اکسس کړو، د مراعاتو د پاره اکسس کړو، او هغه چې زه پارټي جاین کوم
دی ته مونږه انوت ویلی شو چې دی ته چا پر نو کړی دی خپل وی چې زه پارټي جاین کوم او د پارټي بٹ صاحب دا وجہ سے پی ٹی آئی جوائن کو بالکل سو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ میں پی ٹی آئی جوائن کرتا ہوں. زمون مشرانو ته ویجی مونږ ته وی لکه چې دی مشرانو سره ملاقات شو هغه وته زمونږ چونکه پولیټیکل افیر سره کار یا ګورنمنت سره دا یې خپل افیر دی هغه سره کار وی نو دا زیات خبره تاسو هغه سره وکړي خو د دې زیات تر ډیمانډ زبر د پاره نور انعام صاحب اخیرا سوال ٹائم آ سکتا تو ودے وقت کہ اس محی الدین صاحب سپورٹ کوے نو بالکل ٹھیک دی د نون لیگ چې کوم امیدوار دی د نون لیگ امیدوار دی وی د نون لیگ خو نه د جماعت اسلامي د بار پالیټکس کې د پولیټیکل لګه دومره سنوي زمون پارټي دی لږه جواب ٹھیک شو نا شکریہ انعام صاحب انعام صاحب مہربانی مجھے ٹائم سیکرٹری کم دے بخانہ غواړم بٹ صاحب بالکل کلاس آپ نے خواہش کا اظہار کیا تھا پی ٹی آئی جوائن کرنے کا اگر میں شامل ہونا چاہوں تو مجھے کس نے روکا ہے؟ صحیح بہت شکریہ شاہد صاحب بخانہ غواړم ما زیات کم تاسو موږ سره پروگرام کې شریک وي خو بالکل اصل کې ټایم کلوزنگ دی او تمه لرو چې دغه اور ایک بات آپ کو چلتا رہوں ہی از فرام ایڈوکیٹ جنرل آفس Yes, سرکاری عہدہ ہے ان کے پاس سرکاری عہدہ ہے جو اس میٹنگ میں بھی موجود نہیں تھا پارٹیسپینٹ بھی نہیں تھا کسی چیز میں کسی عمل میں اس کا حصہ بھی نہیں ہے سرکاری عہدہ ہے آرگنائزیشن میں بھی نہیں ہے اینڈ ہی از سیئنگ دس اور میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا کہ اے جی آفس انوالو ہو کے اور یہ تمام چیزیں کر رہا ہے بالکل کیا اے جی آفس باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارٹی کا جو معاملہ ہے اگر پارٹی جوائن کریں گے تو آپ پارٹی کے رہنما سے بات کریں. شکریہ پروگرام وقت مجاہد رکھے اللہ پامان.